جی ناظرین، پکی خبر میں ہوں آپ کا میزبان راجہ واجد، اور پکی خبر میں آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا تعلق پاکستان کی تحصیل گجرہاں سے ہے۔ جی ہاں، اس وقت کے اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب کا تعلق بھی اسی حلقے سے ہے، اور اس شخصیت کا میں آپ کو تعارف کرانے چلا ہوں۔ راجہ علی اصغر نام ہے ان کا، اور حال مقیم جو اس وقت رہ رہے ہیں یہ فرانس پیرس میں رہ رہے ہیں، اور مسلم لیگ نون پیرس کے چیئرمین بھی ہیں۔ آج ان کے آگے ہم کچھ سوالات رکھیں گے۔ خوش قسمتی ہے ہماری کہ یہ آج برطانیہ میں موجود ہیں، چونکہ آج کل یہ برطانیہ کے دورے پر ہیں، تو آئیے ان سے آپ بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ جی راجہ صاحب، آپ نے وقت دیا مجھے۔ برطانیہ میں آئے ہوئے مجھے پچھلے 6 دن سے مختلف دوستوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، دعوتیں ہو رہی ہیں۔ پاکستان کی کمیونٹی جو جس طرح یورپ میں ہے، برطانیہ میں بہت زیادہ منظم اور بہت متحرک ہیں، سماجی اور سیاسی حوالے سے، سوشل ایکٹیویٹیز کے حوالے سے۔ تو مجھے خوشی ہوئی دوستوں سے یہاں مل کر کہ بڑے اویئرنیس بہت ہے، اور وہ ایک دوسرے سے رابطے میں بھی بڑے بہتر انداز میں چل رہے ہیں۔ بہت خوشی ہوئی مجھے ان کو مل کر اور دیکھ کر۔ اچھا راجہ صاحب، پچھلا جو الیکشن ہوا تھا اس میں آپ نے بڑا ورک کیا تھا حلقہ PP8 گجرہاں سے۔ بدقسمتی سے آپ کو نون لیگ کی طرف سے ٹکٹ نہیں مل سکا تھا، لیکن آپ نے بہت ورک کیا تھا۔ اب یہ سمجھ لیں کہ مہینوں کی ہی بات ہے، اس کے بعد الیکشنز، جنرل الیکشنز ہونے والے ہیں، تو آپ کا کیا ارادہ ہے اس الیکشن میں؟ آپ صوبائی اسمبلی کی سیٹ کے لیے الیکشن لڑیں گے، یا قومی اسمبلی کے لیے مسلم لیگ نون آپ کو آیا ٹکٹ دے گی یا نہیں؟ دیکھیں راجہ صاحب، جو پچھلا الیکشن تھا 2018 والا، میں پچھلے 2-2.5 سال سے وہاں ورک کر رہا تھا گجرخان میں۔ پورے حلقے میں نے کام کیا دوستوں کے ساتھ، اور ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا۔ بدقسمتی سے میرا ٹکٹ نہیں ہو سکا، لیکن اس الیکشن میں گجرخان سے ہماری پارٹی کو بہت نقصان ہوا۔ اس وقت MNA اور دونوں MPs کی سیٹیں ہماری پارٹی ہار گئی۔ اب موجودہ جو پوزیشن جا رہی ہے اس میں ضرور پارٹی کے الیکشن ٹکٹ کے لیے اپلائی کروں گا اگلے آنے والے الیکشن میں۔ یہ پارٹی پر منحصر ہے وہ کس کو ٹکٹ دیتے ہیں، اور اگر انہوں نے مجھے کنسیڈر کیا، ٹکٹ دیا، تو میں ضرور حلقے کے عوام کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کروں گا، اور بھرپور کوشش ہوگی۔ میری مرکزی قیادت سے رابطے میں ہوں، اور میں نے اپنے آپ کو وہاں پیش بھی کیا ہے کہ مجھے نظر میں رکھا جائے۔ اگر انہوں نے مجھے ٹکٹ نہ دیا تو میں جس بھی کینڈیڈیٹ کو ٹکٹ دے گی میں اس کے ساتھ ہوں گا۔ پارٹی میں انتشار سے پہلے بھی پارٹی کو بہت نقصان ہوا ہے، اور پارٹی 3 سیٹیں ہار گئی ہیں اور تیسری پوزیشن پر آ گئی۔ ہمارے جو مسلم لیگ گجرخان کے سیاسی رہنما ہیں ان کو اس بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ پارٹی کی یونٹی ہی ان کی کامیابی ہے۔ اگر وہ پارٹی میں ذاتی اختلافات کی وجہ سے ایک دوسرے کی مخالفت کرتے رہیں گے تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اچھا راجہ صاحب، ٹکٹ جس کو بھی ملے آپ اس کا ساتھ دیں گے، صحیح، اچھی بات، لیکن موجودہ PDM جو ہے اس میں راجہ پرویز اشرف صاحب بھی ایک مین رول ہے ان کا بھی، اور سینئر پولیٹیشین کی حیثیت سے اس میں شامل ہیں، لیکن یہ دیکھیں کہ PDM کی وجہ سے مسلم لیگ نون کہاں جائے گی، کہاں پر وہ سٹینڈ کرے گی، کس طرح اس کا کیا مستقبل نظر آ رہا ہے؟ آپ کو کیا دیکھ رہے ہیں خاص طور پر اپنے تحصیل گجرخان میں؟ دیکھیں واجد بھائی، PDM جو ہے وہ ایک حکومتی اتحاد ہے، وہ سیاسی الیکشن کا اتحاد نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہے، اس میں راجہ صاحب گجرخان کے ایک بڑا نام ہے، وہ وزیر اعظم پاکستان رہے ہیں، وفاقی وزیر رہے ہیں، اور آج کل وہ قومی اسمبلی کے اسپیکر ہیں۔ یہ بہت حوصلہ افزا بات ہے، بڑا مقام ہے ان کا۔ لیکن الیکشن میں جو ہے وہ جماعتیں اپنے اپنے کینڈیڈیٹ دیں گی، وہ لڑیں گے۔ کچھ سیٹوں پر ہو سکتا ہے کہیں کسی جگہ ایڈجسٹمنٹ بھی ہو، لیکن گجرخان مسلم لیگ کا بڑا مضبوط حلقہ رہا ہے، مضبوط گڑھ ہے،
آج بھی مسلم لیگی متحد ہوں تو وہ مسلم لیگ کی سیٹ ہے، اور مجھے نہیں یقین کہ اس جگہ کوئی وہ انتخابی اطاعت کریں گے۔ لیکن متحد کس طرح ہوں گے؟ دیکھیں، راجہ جاوید اخلاص پچھلے الیکشن میں تیسرے نمبر پر تھے، جو انہوں نے حال کیے مسلم لیگ کا گجرہاں میں، آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں؟ اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں تو چودھری خورشید زمان صاحب ہیں، انہوں نے دوبارہ کچھ جان ڈالی ہے اس میں، جو ان کا ورکر ہے مسلم لیگ نون کا تحصیل گجر خان میں، اس میں انہوں نے کچھ جان ڈالی ہے۔ لیکن آپ کیا کہتے ہیں کہ جو جس طرح کا سلوک روار رکھا ہے پچھلے الیکشنز میں جتنے بھی ہوئے ہیں، ایون سیٹ ہونے کے باوجود راجہ جاوید اخلاص صاحب کے پاس جو انہوں نے عوام کے ساتھ سلوک روار رکھا ہے، اور پھر تیسرے نمبر پر جا کر ان کا ووٹ بینک میں ان کو ملا ہے، تو اس کے بارے میں کچھ؟ دیکھیے راج صاحب، میں راج جاوید اخلاص صاحب کے ساتھ بڑا ٹائم میں نے گزارا ہے۔ راج جاوید اخلاص صاحب کے کچھ مشیران جو ہیں وہ اچھی رائے نہیں رکھتے تھے، مطلب ان کو مخلصانہ رائے نہیں دیتے تھے، ان کی اپنی پسند ناپسند ہوتی تھی۔ ادروائز جاوید اخلاص صاحب نے کام بہت کیے تھے۔ خود میری یونین کونسل میں میرے بڑے بھائی جو ہیں وہ چیئرمین یوسی چنگا بنگیال میں، تو وہاں ہم نے کروڑوں روپے کے کام کرائے، اور راجہ جاوید اخلاص کے تھرو ہی کرائے۔ ہم نے 12.5 کروڑ روپے کی کارپیٹ روڈ بنائی وہاں پر، 2.5 کروڑ روپے سے لڑکوں کا کالج جو ہائی اسکول تھا اس کو اپ گریڈ کرایا، 2.5 کروڑ روپے سے اس کی بلڈنگ ہوئی۔ ایک لڑکیوں کا کالج جو مڈل تھا اس کو ہائی کرایا مالاوان۔ پھر چنگا بنگیال کے مقام پر بچیوں کا ڈگری کالج جو منظوری ہوئی، اس کے لیے 12.5 کروڑ روپے کا ٹینڈر کرایا، لیکن وہ سیاسی چپلگچی نظر ہوا مسلم لیگی قیادت کی آپس کی وجہ سے، وہ نہیں بن سکا۔ کچھ ہمارے جو حریف تھے ان کو یہ تھا کہ تیسرے نمبر پر آنے کی پھر کیا وجہ تھی کہ اگر اتنے کام ہوئے راجہ جاوید اخلاص؟ یہی سن لینا، وہ مسلم لیگیوں کو یہ تھا کہ راجہ علی وہاں سے کینڈیڈیٹ آ رہا ہے اور اس کی یونین کونسل میں بہت کام ہو رہے ہیں، وہ لڑکیوں کا کالج جو بننا تھا وہ ٹینڈر ہوا وہ انہوں نے نہیں ہونے دیا۔ اعلیٰ افسران کے سامنے جا کر چیخے چلائے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، صرف اس وجہ سے کہ میری یونین میں سب کچھ ہو رہا تھا۔ تو وہ میں دوڑ کرتا تھا راجہ جاوید اخلاص سے، میں ڈائریکٹیو لے لیتا تھا اور میں آگے خود جا کر محنت کرتا تھا جی، یہ کام ہوتے تھے۔ تو راجہ جاوید اخلاص کی سیاسی غلطیاں ہیں، کام کے حوالے سے میں کہتا ہوں انہوں نے اچھے کام کرائے تھے، اس وقت بھی اچھے فنڈز لیے تھے۔ یونیورسٹی کے حوالے سے میں ان کے ساتھ جاتا رہا ہوں ہائر ایجوکیشن کمیشن میں، اور کوشش انہوں نے کی، نہیں ہو سکے۔ اب مجھے ہماری درخواست ہے اسپیکر صاحب سے کہ وہ کریں یونیورسٹی کو، گجر خان کا جو ہاسپیٹل ہے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال ہے اس کو اپ گریڈ کریں۔ گجر خان اتنی بڑی تحصیل ہے اور اس میں صرف ایک تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال ہے، جبکہ اس تحصیل اتنی بڑی تحصیل ہونے میں اس میں قاضیاں کے مقام پر جو ہاسپیٹل ہے اس کو بھی سول ہاسپیٹل ہونا چاہیے، اس کا گریڈ اس لیول پر ہونا چاہیے کہ وہ سول ہاسپیٹل بنے کہ اس کے اراؤنڈ 7-8 یونین کونسل لگتی ہیں اس کو۔ اسی طرح دولتالہ کے مقام پر بھی ایک سول ہاسپیٹل ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو گھر کے نزدیک وہاں علاج معالجے کی سہولتیں مل سکیں۔ رائے صاحب، آپ سول ہاسپٹل کی بات کرتے ہیں کہ قاضی میں ہونا چاہیے، دولتالہ میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، وہاں تو RHC ہیں، رورل ہیلتھ سینٹرز ہیں۔ میں بات کرنا چاہوں گا کہ جو ہمارا گجر خان کا THQ ہے، تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال ہے، ٹھیک ہے، میرے خیال میں اگر پاکستان کی نہ ہو تو پنجاب کی سب سے بڑی تحصیل گجر خان ہے، اور ایک تحصیل کا سب سے بڑا ہاسپٹل۔ پھر وزیر اعظم کا حلقہ، راجہ پرویز اشرف صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے، ان کا حلقہ بھی تھا اور وہ ملک کے وزیر اعظم بھی تھے۔ گجر خان ہاسپٹل کی یہ حالت تھی کہ اگر کسی کے پیٹ میں تھوڑی سی زیادہ تکلیف ہو جاتی نا، چاہے اس کے پیٹ میں مروڑ ہی کیوں نہ پڑتے ہوں، تو وہ کہتے تھے کہ پنڈی لے جاؤ، یہاں پر علاج نہیں ہے۔ تو وزیر اعظم کے حلقے کے ہاسپٹل کی یہ حالت تھی، ٹھیک ہے۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ دوسرے تیسرے سائڈ میں جو ہاسپٹل ہیں ان کے میں کیا کہیں گے؟ ان کو چھوڑیں، خیر یہ چیزیں نہ یہ کر سکیں ہیں نہ ہوں گی۔ اب کیا کہتے ہیں کہ اب اتنی بڑی پوسٹ ہے، یہ بھی ایک اسپیکر کی پوسٹ ہے اور انہی کا حلقہ ہے جناب، کیوں نہیں آپ کر رہے سب سے پہلے کہ اب اس وقت وہ کیوں نہیں ضلع کا درجہ دے رہے گجر خان کو، اور کیوں نہیں ہاسپٹل کی جو حال ہے ٹراما سینٹر کا جو باقی کام تھا وہ کیوں نہیں مکمل ہو رہا؟ دیکھیں جی، یہ ہاسپیٹل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس وقت واقعی اس ہاسپیٹل کا حالات خراب تھے، لیکن اس کے بعد نون لیگ کی 2013 میں حکومت آنے کے بعد گجر خان ہاسپیٹل کے حالات 2015 کے بعد اتنے اچھے تھے، صفائی ستھرائی کے لحاظ سے، میڈیکل کے لحاظ سے، دوائیاں وہاں فری ملتی تھیں،
لوگوں کو اچھی ٹریٹمنٹ ہوتی تھی. آپ اپنے ساتھی دوستوں سے رائے ضرور لیں, ان سے پوچھیں کہ اس وقت اس ہاسپٹل کے کیا حالات تھے, کتنی بہتری آئی تھی. اور اس وقت جو ایڈمنسٹریشن ہوتی تھی گجر خان کی, اے سی صاحبان وغیرہ جتنے آئے انہوں نے بڑی کوششیں کی سیاسی قیادت کے ساتھ ساتھ, اور ہاسپٹل کے حالات بہت اچھے ہوئے. یہ بات نہیں ہے کہ ڈسٹرکٹ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال ہے, بات یہ ہے کہ گجر خان اتنی بڑی تحصیل میں ایک نہیں, میں نے کہا نا کہ دولتالہ کے مقام پر بھی سول ہاسپٹل ہونا چاہیے اور قاضیاں کے مقام پر بھی سول ہاسپٹل ہونا چاہیے جس کا گریڈ ایسا ہو. اس پہ آپ کو پتہ ہے جو سول ہاسپٹل کا درجہ دیا جاتا ہے وہاں ڈاکٹروں کی تعداد بڑھ جاتی ہے, بے شمار سہولتیں اور بڑھ جاتی ہیں, آپریشن تھیٹر تک ہوتا ہے. اب قاضیوں میں کیا ایک ڈاکٹر ہے اور چند نرسنگ سٹاف ہے, اور اس میں اچھا ضلع کے لیے راج صاحب سوری پیراسیٹامول ملتی ہے. ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اچھا ضلع کے لیے اس وقت ایک پی ڈی ایم ہے, ٹھیک ہے, پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی بھی ہے, نون لیگ بھی ہے, باقی جماعتوں کے علاوہ, تو آپ کی اتنی اپروچ ہے یا کر سکتے ہیں کہ آپ راجہ پرویز اشرف صاحب تک پہنچا سکتے ہیں کہ اس گورنمنٹ میں ہی کیا گجر خان ضلع بن سکتا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ دیکھیں ابھی پنجاب میں پھر حکومت, پاکستان کی حکومتوں کو سمجھ نہیں چلتی ہیں, 15 دن میں چین تبدیل ہو جاتی ہیں. یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ حکومت ضلع بن سکے گی یا نہیں, کیونکہ مجھے یہ پتہ ہے کہ تمام گجر خان کی سیاسی قیادت اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ وہ ضلع بنے. یہ نعرے بازی ہے, یہ پبلک کی نعرے بازی ہے, سیاسیوں کی نہیں ہے. اگر یہ ہوتی نا تو جو پی ٹی آئی کی جو پچھلے 4 سالہ دور حکومت گزرا ہے, ان لوگوں نے ریلوے ٹریک بند کیا, ریل کو وہاں آپ کو پتہ ہے ہڑتال کی, اس کو بند کیا کہ ضلع بنایا جائے, تحریک چلائی, شہر میں بھی بے شمار معاملہ نہیں کر سکے, مخلص نہیں تھے اس تحریک سے, بس سیاست کی حد تک تھے, اس سے آگے نہیں ہے. اب راجہ پرویز اشرف صاحب کو اللہ نے اتنی عزت اور مقام دیا. راجہ صاحب ذاتی طور بہت اچھے آدمی ہیں, بہت اچھے ان کا ایٹیچیوڈ ہے, تو ان کو ہاسپٹل کو اپ گریڈ کرانا چاہیے. مرکزی گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں, وہاں سے فنڈ لیں اور اس ہاسپٹل کو اپ گریڈ کرائیں, بڑا اس کو پیم کے ساتھ لنک کرا دیں تاکہ وہاں کے ڈاکٹر بھی آ کر یہاں وزٹ کریں, لوگوں کو سہولتیں مل سکیں. گجر خان سے پنڈی اسلام آباد جاتے ہوئے مریض مر جاتے ہیں, بے شمار ایسے ہوئے ہیں کہ بلیڈنگ ہو جاتی ہے. گجر خان میں تو یہ سسٹم نہیں ہے, ایکسیڈنٹ ہو جائے اور اس کو وہ ٹراما سینٹر کا نام تو بنا ہے, آج دن تک وہ فعال نہیں ہو سکا, اور وہ پچھلے 15 سال سے یہ چل رہا ہے معاملہ. لیکن وہ راج صاحب بس یہ کہیں کہ بدقسمتی ہے تحصیل گجر خان کی عوام کی. اب برطانیہ میں ہیں آپ, تو کیا کوئی آپ کا پروگرام ہے کہ آپ نواز شریف صاحب سے ملاقات کا؟ دیکھیں میں انشاءاللہ کل لندن جا رہا ہوں, اگر میاں صاحب سے مجھے ٹائم مل گیا تو میں ضرور ملاقات, میری خواہش ہے ملاقات کروں. ملاقات اگر ہوگی تو آپ کو ضرور آگاہ کروں گا. میاں صاحب سے ملنے کی ہر ورکر کی خواہش ہوتی ہے, جو بھی مسلم لیگی ہے. ہم نے میاں صاحب کے لیے کام کیا ہے, ان سے ہمیں محبت ہے. چلے اگر میاں صاحب کا پاکستان کا پروگرام ہوا, کوئی پکی خبر ہوئی تو پکی خبر کو ضرور بتانا آپ اس معاملے میں. اور جی ہاں ناظرین, میرے ساتھ اس وقت موجود تھے جناب راجہ علی اصغر صاحب, جو کہ چیئرمین ہیں اس کے مسلم لیگ نون فرانس کے, اور انہوں نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں. اور یہ پچھلے الیکشن میں مسلم لیگ نون کی طرف سے گجر خان حلقہ پی پی 8 سے ٹکٹ کی دوڑ میں تھے, لیکن انفارچونیٹلی ان کو ٹکٹ نہیں مل سکا. اور ان کا کہنا ہے کہ آئندہ بھی وہ کوشش کریں کہ نیکسٹ آنے والے الیکشن میں اگر ان کو ٹکٹ ملتا ہے تو صحیح, نہیں ملتا ہے تو جس کسی کو بھی ٹکٹ ملے گا یہ اس کے ساتھ ہوں گے اور پارٹی کا جو بھی ڈیسیژن ہوگا. جی ہاں, آئندہ تک کی پکی خبر اور نئی کسی شخصیت کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.